بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 4 کے تحت میجر 7 جو پیپر ہے اس میں ترقی پسند اور جدیدیت سے منسلک شعراء کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 2 یونٹ پر بات کر لی ہے اور شاعروں میں علی سردار جعفری اور ساحر لدھیانوی پر بھی ہم نے بات کر لی ہے۔ آج تیسرے ترقی پسند شاعر مجاز لکھنوی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی مختصر سوانح عمری جانیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مجاز کی مختصر سوانح۔ مجاز کا اصل نام اسرار الحق تھا۔ وہ اودھ کے مشہور قصبہ رودولی کے ایک زمیندار گھرانے میں 19 اکتوبر 1911 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سراج الحق اس وقت کے دوسرے زمینداروں اور تعلق داروں کے برعکس بہت روشن خیال تھے، اور اس زمانے میں جب ان کے طبقے کے لوگ انگریزی تعلیم کو غیر ضروری سمجھتے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بڑی زمینداری کے باوجود سرکاری ملازمت بھی کی۔ مجاز کو بس بچپن میں بہت لاڈ پیار سے پالا گیا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے رودولی کے ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئے، جہاں ان کے والد محکمہ رجسٹریشن میں ملازم تھے۔ مجاز نے میٹرک لکھنؤ کے امین آباد اسکول سے پاس کیا۔ اس وقت تک پڑھنے میں اچھے تھے۔ پھر اسی زمانے میں والد کا تبادلہ آگرہ ہو گیا۔ یہیں سے مجاز کی زندگی کا پہلا موڑ شروع ہوتا ہے۔ اول تو مزاج کے خلاف ان کو انجینئر بنانے کے لیے ریاضی اور طبیعیات جیسے خشک مضامین دلا کر سینٹ جانز کالج میں داخل کرایا گیا۔ وہاں جزبی بھی پڑھتے تھے، اور پڑوس میں ملا فانی یعنی فانی بدایونی بھی تھے۔ اس پر ترہ یہ کہ کچھ ہی دنوں کے بعد والد کا تبادلہ آگرہ سے علی گڑھ ہو گیا۔ وہ مجاز کو تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے آگرہ سے چھوڑ کر علی گڑھ چلے گئے۔ درسی کتابوں سے بے رغبتی، آگرے کا شاعرانہ ماحول اور والدین کی نگرانی ختم ہو جانا، نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ اسرار الحق مجاز نے شہید تخلص اختیار کر کے شاعری شروع کر دی، اور فانی سے یعنی فانی بدایونی سے شوکت علی خان فانی بدایونی سے اصلاح لینے لگے۔ جزبی اس زمانے میں ملال تخلص کرتے تھے۔ مجاز شروع سے ہی شاعری میں مذاق طرب آگی کے مالک تھے۔ فانی ان کے لیے مناسب استاد نہیں تھے، اور خود انہوں نے مجاز کو مشورہ دیا کہ وہ ان سے اصلاح نہ لیا کریں۔ آگرہ کی یہ ابتدائی شاعری آگرہ میں ہی ختم ہو گئی۔ امتحان میں فیل ہوئے اور علی گڑھ والدین کے پاس چلے گئے۔ یہاں سے ان کی زندگی کا دوسرا موڑ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت علی گڑھ میں مستقبل کے ناموروں کا جمگھٹ تھا۔ یہ سب آگے چل کر اپنے اپنے میدان میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ نثر میں منٹو اور عصمت چغتائی، تنقید میں عالم سرور، اور شاعری میں مجاز، جزبی، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جان اصغر اختر اور بہت سے دوسرے۔ زمانہ کروٹ لے چکا تھا۔ ملک کی آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ روس کے انقلاب نے نوجوانوں کے دل و دماغ کو خوش رنگ خوابوں سے بھر دیا تھا۔ اب شاعری کے 3 استعارے تھے: شمشیر، ساز اور جام۔ یہاں تک کہ جگر جیسے رند عاشق مزاج اور کلاسیکی شاعری نے بھی اعلان کر دیا تھا: کبھی میں بھی تھا شاہد در بغل توبہ شکن مشکیں میں کش، مگر بنتا ہے اب خنجر بکف ساغر شکن ساقی۔ مختلف شاعروں کی شاعری میں شمشیر، ساز اور جام کی آمیزش مختلف تھی۔ مجاز کی یہاں ترتیب ساز، جام، شمشیر کی شکل میں قائم ہوئی۔ کلام میں شیرینی اور نغمگی کا جو امتزاج مجاز نے پیش کیا وہ اپنی جگہ منفرد اور لاسانی تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ علی گڑھ سے BA کرنے کے بعد MA میں داخلہ لیا، لیکن اسی زمانے میں آل انڈیا ریڈیو میں کچھ جگہیں نکلیں۔ کام مزاج کے مطابق تھا۔ مجاز ریڈیو کے رسالہ آواز کے نائب مدیر بن گئے۔ ریڈیو کی ملازمت زیادہ دنوں تک نہیں چلی، اور دفتری سیاست
جو علاقائی سیاست بھی تھی، کا شکار ہو کر بیکار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی، چنانچہ وہ ایک رئیس اور مشہور مجاہد آزادی کی فتنہ روزگار بیٹی سے، جو خیر سے ایک بھاری بھرکم شوہر کی مالک تھیں، عشق کر بیٹھے۔ یہ عشق ان محترمہ کے لیے ایک کھیل تھا، لیکن اس نے مجاز کے ذہنی، جذباتی اور جسمانی تباہی کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ان کی زندگی کا تیسرا موڑ تھا، جہاں سے ان کی شراب نوشی بڑھی۔ بے روزگاری اور عشق کی ناکامی سے ٹوٹ پھوٹ کر مجاز لکھنؤ واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ 1936 کے آس پاس کا ہے۔ دہلی سے روح کا جو ناسور لے کر گئے تھے، وہ اندر ہی اندر پھیلتا رہا اور 1940 میں پہلے نروس بریک ڈاؤن کی شکل میں پھوٹ بہا۔ اب ان کے پاس ایک ہی موضوع تھا: فلاں لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور رقیب روسیاہ مجھے زہر دینے کی فکر میں ہے۔ 4-6 مہینے میں یہ کیفیت رہی۔ دوا، علاج اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے نینی تال بھیجے جانے کے بعد طبیعت بحال ہو گئی۔ کچھ دنوں بمبئی میں محکمہ اطلاعات میں کام کیا، پھر لکھنؤ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں چند رسالوں جیسے پرچم اور نیا ادب کی ادارت کی، لیکن یہ وقت گزاری کا مشغلہ تھا، روزگار کا نہیں۔ لکھنؤ کے ان کے احباب منتشر ہو گئے تھے۔ آخر دوبارہ دہلی گئے اور ہارڈنگ لائبریری میں اسسٹنٹ لائبریری بن گئے۔ اب ان کی شراب نوشی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور گھٹیا لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے۔ 1945 میں ان پر دیوانگی کا دوسرا دورہ پڑا۔ اس بار دیوانگی کی نوعیت یہ تھی کہ اپنی عظمت کے گیت گاتے تھے اور اقبال و غالب کے بعد خود کو اردو کا تیسرا بڑا شاعر بتاتے تھے۔ اس بار بھی ڈاکٹروں کی کوششوں اور گھر والوں کی جی توڑ تیمارداری اور دلدہی نے انہیں صحت یاب کر دیا۔ جنون تو ختم ہوا، لیکن اندر کی گھٹن اور جنسی تشنگی درپردہ اپنا کام کرتی رہی۔ ایک وقت کا ہونہار اور سب کا چہیتا شخص اب اس حالت کو پہنچ گیا تھا کہ اب بالکل ہی نکٹھو قرار دیا جا چکا تھا۔ وہ زندگی کی تلخیوں کو شراب میں غرق کرتے رہے۔ کبھی زندگی کی شکایت یا کسی کا شکوہ زبان پر نہیں آیا۔ سب کچھ خاموشی سے سہتے رہے۔ 1945 میں دیوانگی کا تیسرا اور سب سے شدید دورہ پڑا۔ جس شخص نے عالم ہوش میں کبھی کوئی چھچھوری یا رقیق حرکت نہ کی ہو، وہ دہلی کی سڑکوں پر ہر لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ گھر والے ہر وقت کسی بری خبر کے لیے تیار رہتے کہ مجاز کسی موڑ سے موٹر کے نیچے آ گئے یا کسی سڑک پر ٹھٹھرے ہوئے پائے گئے۔ وہی ماں جس کی زبان ان کی سلامتی کی دعائیں کرتے نہ تھکتی تھی، اب ان کی یا پھر اپنی موت کی دعائیں کر رہی تھی۔ جوش ملیح آبادی نے دہلی سے خط لکھا کہ مجاز کو آگرے کے پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے۔ مجاز اور آگرہ کا پاگل خانہ، گھر والے اس تصور سے ہی کانپ گئے۔ آخر بڑی کوششوں سے انہیں رانچی کے دماغی شفا خانے میں B کلاس کا ایک بستر مل گیا۔ 6 مہینہ بعد شفا یاب ہو کر گھر لوٹے تو 1 ہی ماہ بعد ان کی چہیتی بہن صفیہ اختر کا انتقال ہو گیا۔ یہ سانحہ ان پر بجلی کے جھٹکے کی طرح لگا۔ اچانک جیسے ان کے اندر احساس ذمہ داری جاگ اٹھا ہو۔ وہ صفیہ کے بچوں کا دل بہلاتے، ان سے ہنسی مذاق کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں پڑھاتے۔ ہر شام کپڑے بدل کر تیار ہوتے اور کچھ دیر گھر میں ٹہلتے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ کبھی کبھی ہفتہ ہفتہ گھر سے نہ نکلتے، لیکن آخر کب تک؟ وہ زیادہ دن خود کو قابو میں نہیں رکھ سکے۔ اب لکھنؤ میں ان کے دوست گھٹیا قسم کے شرابی تھے، جو انہیں گھیر گھیر کر لے جاتے اور ناقص شراب پلاتے۔ ان کی شراب نوشی کا اڈا ایسا شراب خانہ تھا جس کی چھت پر بیٹھ کر یہ لوگ مے نوشی کرتے تھے۔ مجاز اسے لاری کی چھت کہتے تھے۔ 1955 کے دسمبر کی ایک رات اسی چھت پر شراب نوشی شروع ہوئی اور دیر رات تک جاری رہی۔ بدمستی کے عالم میں ان کے ساتھ ہی ان کو چھت پر ہی چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور شراب خانے کے مالک یہ سمجھ کر کہ سب لوگ چلے گئے ہیں، زینے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ دوسری صبح جب دکان کا مالک چھت پر گیا تو مجاز وہاں نیم مردہ حالت میں بے ہوش پڑے تھے۔ ان کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن اس بار مجاز
ڈاکٹر مجاز سے ہار گئے۔ ان کے تعزیتی جلسے میں عصمت چغتائی نے کہا، مجاز کی حالت دیکھ کر مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا، اور میں ان سے کہتی تھی کہ اس سے اچھا ہے کہ مجاز کہ تم مر جاؤ۔ آج مجاز نے کہا کہ لو میں مر گیا۔ تم مرنے کو اتنا مشکل سمجھتی تھی؟ 5 دسمبر 1955 کو ان کا لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ اب ہم ان کی تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا مجموعہ آہنگ کے نام سے شائع ہوا 1938 میں، سب سے مشہور مجموعہ ان کا ہے۔ دوسرا مجموعہ شبداب کے نام سے 1945 میں، اور تیسرا مجموعہ ساز نو کے نام سے 1949 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ مجاز کا انتخاب شائع ہوا 1956 میں، اور 2002 میں مجاز کا کلیات بھی شائع ہوا کتابی دنیا سے۔ اب ہم ان پر لکھی گئی کتابوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے مجاز اور اس کی شاعری، پرکاش پنڈت کی۔ یہ کتاب 1963 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے مجاز کے لطیفے، احمد جمال پاشا کی، 1966 میں شائع ہوئی۔ تیسری کتاب ہے مجاز، حیات اور شاعری، منظر سلیم کی، 1983 میں شائع ہوئی۔ چوتھی اہم کتاب ہے ہم ساتھ تھے، حمیدہ سالم کی ہے، یادوں پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے اپنے بھائی حمید پر بات کی ہے، 1999 میں شائع ہوئی۔ ایک ناول شائع ہوا، محمد حسن نے لکھا ہے، غم دل وحشت دل۔ ایک طرح سے یہ ان کی شخصیت کو بنیاد بنا کر یہ ناول لکھا گیا ہے، 2003 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ مجاز کی باتیں کے نام سے صحبہ لیاقت علی کی کتاب 2008 میں شائع ہوئی۔ اسرار الحق مجاز کا مونوگراف پروفیسر شارب ردولوی نے لکھا، 2009 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ ایک کتاب ہے یہ غالب انسٹیٹیوٹ سے شائع ہوئی، ڈاکٹر رضا حیدر اس کے مرتب تھے، مجاز حیات و خدمات، 2014 میں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے عالمی اور قومی سطح پر سیمینار منعقد کیے گئے۔ مجاز کو ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے کافی اہمیت حاصل ہے۔ ترقی پسند تحریک میں ان کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کو بام عروج تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ان کی نظم نگاری پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔